ذرا حدیث کو غور سے سننا، یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی۔ جبرائیل آگے، نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو، کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا۔ جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں۔ یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا۔ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے، میں کتا ہوں۔ یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدایت کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے میں بھی کتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں، صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں، مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مار۔ میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ میرا مدینے، اللہ نے ان کو انسان بنایا بہترین شکل و صورت کی قطع نہیں، اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی۔ ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہیں کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے ایسی کتے ہوں، سعید سب کے اندر میں بھی کتا۔ یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ انسان بننا عظمت ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا۔ یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے۔ نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، ان کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، اور مختار کل بھی کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، اور پھر اپنی بات پہ غور نہیں کرتے۔ مختار کل کہنے کے بعد جب چندوں کی ضرورت پڑتی ہے
تو ایک سی ڈی نکال دیتے ہیں، میرے پاس ویڈیو سی ڈی وہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے اور ہم طاہر القادری صاحب سے اللہ کے نبی نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، کرایہ مانگا، ہوٹل کا کرایہ مانگا، بائی ایئر مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا، اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ بنا ہوا ہے، اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ، کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا بات فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن جاؤں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آتا نہیں کرنا، نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے پورے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے، آپ کی طرف سے وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا۔ کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ یا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے۔ اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے،
اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا. سارے چلے گئے. آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا. نبی نے جھانکی مار کر دیکھا سارے چلے گئے, اکیلا طاہر رہ گیا. باہر نکلے, ساتھ والے کمرے میں گئے, وضو کیا, واپس آئے, طاہر القادری کو اندر بلا لیا, اندر آ جاؤ. اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا, یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا. میں اندر چلا گیا. نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا, ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا. مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا, کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ناراض ہو کر جا رہا